حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس مرض میں وصال ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گرجا حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک مرد ہوتا اور وہ مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا کہ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا اور دعا کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یا مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور جب قیامت کے دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تمہیں ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، صرف وہی لوگ دعوت حق قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں اللہ ہی اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مت پکارو یعنی دعا کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو تمہیں حاصل ہے ہر قسم کی نعمت سو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو
پھر جب دور کرتا ہے وہ تکلیف تم سے تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اس کا نام عقر ہے۔ حیان بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑو اور قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے، اس پر مجاور بن کر بیٹھا جائے یا اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مرا ہو، اور جو چوٹ کھا کر مرا ہو، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو سینگ لگ کر مرا ہو، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، مگر یہ کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ تم پر حرام ہے کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک میں بے بس ہو جائے، بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔